اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولہ صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم۔ صبر و صلاح سے ہماری نشستیں چل رہی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ صبر اور توبہ انسان کو کرنے چاہیے کہ اگر توبہ و استغفار اور دعا کر کے مصائب سے نجات پا جائے تو اس سبق کو چھوڑے نہیں تاکہ نعمت زائل نہ ہو جائے۔ خدا تعالی سے واسطہ قطع نہ کرو، اپنا مذہب وہ نہ کرو جو یہاں کی گوار نے ظاہر کیا تھا۔ زندگی گزارنے کے طریقہ اس کو مذہب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو غلط فہمی مذاہب کی وہ اس وجہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال وحی اور نبوی زندگی کی 23 سال میں مختلف حالات میں مختلف واقعات پیش آتے رہے اور صحابہ بڑی جان فشانی سے اس کو کمپائل کرتے رہے، محفوظ کرتے رہے۔ اس سے پھر یہ فقہا نے آخری منشا کیا ہے شریعت کی، اس طرح کے عمل میں طرز عمل کیا ہو، اس کو مذاہب کہتے ہیں۔ مذہب حنفی ہمارے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک صاحب رحمہ اللہ، یہ ان حضرات نے پھر اس سارے احادیث کے مجموعے میں سے ان اعمال کو کمپائل کیا ہے۔ یہ مذاہب کہلاتے ہیں۔ زندہ گزارنے کا راہ یا طریقہ یا چلن۔ دین تو اسلام ہے، لیکن یعنی کعبہ تو یہی ہے جو بیت اللہ ہے، اور اس کو پہنچنے کے لیے مستقل راستے ہیں، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی۔ یہی ہے جی کہ اسلام کے آخری منشا تک پہنچنے کے لیے چاروں راستے ہیں جو حق ہے، علی حق والہدی۔ اپنا مذہب وہ نہ کرو جو یہاں ایک گوار نے ظاہر کیا تھا، گاؤں کے رہنے والے سادہ دیہاتی نے، کہ اس کا بھتیجا نماز پڑھتا، اعتکاف کرتا، دعا کرتا تھا، تو کہنے لگا نہ معلوم سحر خدا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کیا مانگتے ہیں۔ کھانے کو غلہ موجود، پہننے کو کپڑا موجود، روپے میں روپیہ ہے، جانوروں میں جانور، زمین میں زمین، خدا کیا مانگے ہے؟ گویا کھانے پینے کو مل جائے تو نعوذ باللہ خدا سے واسطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہیں کہ ایسی گستاخی پر بھی رزق کو بند نہیں کرتے۔ حضرت ابن عطار رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے ولی ہیں کہ الہام ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تو ایسا رزاق ہوں کہ اگر تو ہر وقت بھی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق نہ دے، جب بھی میں تیری روزی کو بند نہ کروں گا، تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تیرے مانگنے پر بھی بند کروں گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح کی امداد بند کرنے کی ارادہ فرمایا تھا، کیونکہ قصہ عفق میں حضرت عائشہ کے متعلق ان کی زبان سے بھی کچھ نکل گیا تھا
آج بھی اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو کوئی جنید وقت بھی اپنی زبان کی پوری حفاظت نہ کر سکے. کچھ نہ کچھ ہر شخص کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے. یہ حضرات صحابہ ہی کا کمال ہے کہ منافقین کی اس قدر شور و شغب میں صرف 2-3 صحابہ کی زبان سے بے احتیاطی ہوئی، باقی سب محفوظ رہے. من جملہ ان 2-3 میں ایک حضرت مصطح بھی تھے، ان کی زبان سے بھی کوئی بات نکل گئی جو وحی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ثابت ہو گئی، تو حضرت صدیق کو مصطح پر غصہ آیا، کیونکہ حضرت صدیق کے قریبی عزیز بھی تھے اور حضرت صدیق ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے. اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ اب سے مصطح کی امداد نہ کروں گا. تو حق تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت میں حضرت صدیق کو اس ارادے سے منع فرمائے کہ روزی بند کرنے کی قسم نہ کھانا چاہیے، اور گو بظاہر اس آیت میں حضرت صدیق پر نکیر ہے کہ اصحاب فضل یعنی جن کو فضیلت دنیا حاصل ہے، اور اصحاب وسعت کو یعنی جن کو خدا تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے، اپنے قرابت دار اور مہاجرین مسکینوں کی امداد بند کرنے کی قسم نہ کھانا چاہیے. اس میں حضرت صدیق اکبر کی یہ تعریف ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے دینی فضیلت بھی عطا کی ہے اور دنیاوی وسعت بھی عنایت کی ہے. یہاں سے معلوم ہو کہ وسعت دنیاوی مذموم نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کسب مال سے منع کرتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کے معال سے منع کرتے ہیں، جو مال غلط جگہ استعمال ہوتا ہے، جو اس کا انجام ہوتا ہے. اگر کوئی شخص معال سے محفوظ ہونے کے انتظام کر لے کہ غلط جگہ پہ نہ لگے، تو اس کے لیے وسعت دنیاویہ مذموم نہیں، اس کے لیے تو نعمت دنیا بہترین دنیا ہے. پھر اس میں حضرت مصطح کی بھی تعریف ہے کہ وہ مسکین دنیاویہ مذموم نہیں، کہ دنیا میں جو وسعت والے نہیں ہیں، فقیر مسکین ہیں، یہ بھی بری نہیں ہے. پھر اس بلیغ عنوان میں جس قدر ترغیب و تمہیس ہے ظاہر ہے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ایک مراقبے کی تعلیم ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ یعنی اگر تم اپنی خطا کاروں کی خطا معاف نہ کرو گے تو اگر خدا تعالیٰ بھی ایسا کرنے لگے تو کیا ہو؟ آخر تم بھی کسی کے خطاوار ہو. بس اگر یوں چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے تو تم اپنے خطاواروں کو معاف کر دیا کرو. یہ سن کر حضرت صدیق پگھل گئے اور کہا، بلا اب احب یغفر لی، بے شک میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف فرما دے. اس کے بعد حضرت مصطح کی امداد بدستور جاری کر دی، اور مدت العمر بھی اور ساری عمر بھی اس کو بند نہیں فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.